بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید امجد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جاوید امجد۔ الحمدللہ ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی ایک احادیث پر مبنی ہے۔ ہم اپنی بات کا آغاز ایک حدیث سے کریں گے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی کہ پھیلنے والی نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص کے اونٹ کی وجہ سے میرے اونٹ کو خارش کا جو ہے مسئلہ شروع ہوا ہے اور میں اس لیے بہت پریشان ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تسلی سے اس کی بات سنی اور فرمایا کہ اس کے اونٹ کو وہ بیماری کہاں سے لگی تھی۔ تو اس بات پر وہ شخص لاجواب ہو گیا اور وہ چپ کر کے اپنی منزل کی طرف چلا گیا۔ تو آج ہم آپ سے امام احمد رضا خان صاحب کے بارے میں کچھ باتیں شیئر کریں گے۔ وہ جلد کسی بات کو مانتے نہیں تھے، تسلیم نہیں کرتے تھے، وہ عقل و دانش کا پیکر تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ ایک جگہ پر بحث شروع ہوئی تو کسی نے کہا کہ زمین ساکن ہے، زمین ساکن نہیں ہے، زمین گردش کرتی ہے۔ تو امام صاحب نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا کیا تو زمین کانپنے لگی، تو جب زمین کانپنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بطور میخ اس میں گاڑ دیا زمین میں، اور وہ زمین کا کانپنا رک گیا اور زمین کی جو گردش تھی اور اس کا کانپنا، اس کی حرکت تھی، وہ رک گئی اور زمین بالکل ساکن ہو گئی۔ اسی طرح کشش ثقل کے بارے میں بھی امام احمد رضا خان صاحب جو ان کا ایک اپنا ہی آئیڈیا ہے، سائنس اور بایولوجی اور فزکس سب چیزیں فیل ہو گئی ہیں کشش ثقل۔ آپ جانتے ہیں کہ نیوٹن، آئنسٹائن وغیرہ نے سب نے کشش ثقل پر بہت زیادہ بحث کی اور اس کے دلائل دیے، لیکن احمد رضا خان صاحب نے 300 صفحوں کی ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ زمین جو ہے کشش ثقل نہیں رکھتی۔ اب اس پر بہت بڑی ایک بحث چھڑ گئی ان کے دور میں، جب لوگوں نے کہا کہ آپ سیب کو اوپر ہوا میں اچھالیں تو وہ زمین اس کو نیچے کھینچتی ہے، آپ ایک گیند کو ہوا میں اچھالیں، کسی بھی چیز کو اوپر پھینکیں تو وہ نیچے کی جانب آتی ہے۔ یہ کشش ثقل کی ایک بہترین مثال ہے۔ امام صاحب نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہر چیز اپنے اصل کی جانب جاتی ہے۔ جیسے کہ انسان جب پیدا ہوا ہے تو مٹی سے بنا ہے، اس نے مٹی میں ہی جانا ہے، اور سیب جو ہے وہ اوپر ہوا میں اچھالتے ہیں، وہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ پودا زمین میں لگا، مٹی میں اس کی جو ہے نشوونما ہوئی، پرورش ہوئی، مٹی میں ہی وہ پھلا پھولا، تو وہ اس نے زمین کی طرف ہی جانا ہے۔ امام صاحب نے ایک بڑی پیاری مثال دی، آپ غبارے میں 1.5 چھٹانک ہوا بھر دیں، سیب اور گیند اور باقی بھاری چیزوں کا تو بہت زیادہ وزن ہوتا ہے، لیکن آپ غبارے میں 1.5 چھٹانک ہوا بھر دیں، ہوا کا تو کوئی وزن نہیں ہے لیکن وہ اوپر کی جانب چلا جاتا ہے۔ امام صاحب نے بتایا ہر چیز اپنے اصل کی جانب جاتی ہے۔ ہوا کا تعلق اوپر آسمان سے ہے، فضا سے ہے، زمین سے اوپر کے معاملات سے ہے، تو ہوا جو ہے وہ اوپر چلی جائے گی۔ اسی طرح سیب کو اگر ہم ہوا میں اچھالیں اس نے نیچے آنا ہے کیونکہ وہ اپنے اصل کی جانب آئے گا۔ تو اسی طرح انسان جو ہے اس نے مٹی میں ہی جانا ہے، مٹی میں ہی دفن ہونا ہے۔ امام صاحب نے کیا خوب فرمایا، اے میں مٹی دیں گے تے مٹی رہنا، کادی بلے بلے، مٹی دے اتے تے کل مٹی دے تھلے۔ امام احمد رضا خان صاحب نے ایک مرتبہ جو ہے سرسوں کا تیل لینے کے لیے بازار میں ایک دکان پر گئے تو اس کو جا کر کہتے کہ میری یہ شیشی تیل سے بھر دو۔ دکاندار نے تیل کی شیشی بھر دی۔ امام صاحب نے پوچھا کہ اس کے کتنے پیسے ہیں؟ تو اس نے بتایا اس کے بنتے تو ہیں 5 آنے مگر آپ 3 آنے دے دیں۔ تو امام صاحب نے کہا میں 2 آنے کے بدلے اپنے علم کو بیچا نہیں کرتا۔ امام صاحب نے اس کو 5 آنے پورے ادا کر دیے۔ تو آج کل تو جس کے 4 یا 5 شاگرد ہوں، 10 شاگرد ہوں، وہ اپنی پکڑائی نہیں دیتا، اور امام صاحب اتنے بڑے عالم ہو کر خود اپنی چھوٹی سی چیزیں لینے کے لیے بازار میں خریداری کے لیے خود جایا کرتے تھے۔ اور ان کی درویشی کا آپ عالم دیکھیں کہ وہ کبھی انہوں نے کسی چیز میں رعایت نہیں کروائی اور کبھی انہوں نے اپنی اس چیز کا فائدہ حاصل نہیں کیا۔ ہم انشاءاللہ بہت سی باتیں بالخصوص امام احمد رضا خان صاحب کے حوالے سے، ان کے درویشی مزاج کے حوالے سے، ان کی ولایت کے حوالے سے آپ کے ساتھ انشاءاللہ مزید شیئر کریں گے۔ دوسری جو ایک سب سے بڑی بات ہے امام احمد رضا خان صاحب کی زندگی سے جو ہم نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے دین کے متعلق عزت نفس کا درس دیا۔
انہوں نے دین کے متعلق دینی معاملات میں عزت نفس کو جو ہے اس کی جو ہے اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا ہے اپنی پوری لائف میں۔ انہوں نے بتایا کہ دین میں عزت نفس پیدا کرو، تمہارے دین میں جو ہے جب تک عزت نفس نہیں ہوگی اس کا کوئی سراپا وجود نہیں ہوگا۔ اور آج کل آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ نعت خواں ہیں اور میلاد کروانے والے ہیں اور مختلف مجالس اور جلوسوں کے جو حالات ہیں، آپ دیکھتے ہیں آج کل دین فار سیل ہو چکا ہے۔ نعت خواں نے اپنے باقاعدہ پیسے طے کیے ہوئے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے اور میں اتنے پیسے لوں گا۔ کتنے ڈوب مرنے اور شرم کی مقام ہے کہ جس شخص نے زیادہ پیسے کسی محفل کے انعقاد کے لیے، اس کو منعقد کرنے کے لیے پے کیے ہوئے ہیں، وہ سٹیج پر سب سے آگے بیٹھے گا اور نعت خواں کے ساتھ بیٹھے گا، عالم دین بزرگان دین کے ساتھ بیٹھے گا، اور جو غریب ہے وہ بیچارہ دور بیٹھا ہے۔ دینی معاملات میں بھی پیسوں کا اتنا زیادہ عمل دخل آ چکا ہے کہ جو ہے عزت نفس کا کوئی وجود نہیں رہ گیا۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور خوشباش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت سی خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کو جو ہے تمام مسائل سے، بلاؤں مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے۔ تو بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا، لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔